لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ الہ الا اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد انور قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو آج ہمارے یہاں اس روم میں آج تواتر یہ تیسری نشست ہے حضرت کی، اور جیسے کہ اشتہارات میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج صبح سے جو ہے چل رہے ہیں، تو حضرت کا جو ہے تشریف لا چکے ہیں، تو حضرت کا جو ہے میں مائک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ لائیو بیان حضرت کا۔ اور بنیادی طور پہ وہی جو موضوع ہے کہ تو جدید فتنے ہیں، فتنوں کا دورہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس سے بچائے۔ اور حضرت کی شفقت کی حضرت نے آج بھی جو ہے باوجود ہے کہ بے انتہا مصروفیت کے وقت نکالا ہمارے لیے خصوصی طور پہ، تو حضرت کو اللہ تعالیٰ کا تیسر عطا فرمائے۔ تو جو ایڈمن حضرات ہیں تو پاک اسلام آپ اور جو دوسرے ہمارے ایڈمن موجود ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تم کو ڈاٹ دے دیں، لیکن میں حضرت کو مائک دیتا ہوں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے قابل قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بنایا، اور ہمارا نام اہل سنت والجماعت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر اگر 72 فرقے ہوئے ہیں تو میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ پوچھا گیا کہ حضرت وہ کون سی جماعت ہوگی، تو حضور نے فرمایا کہ اہل السنت والجماعہ، اور پھر اس کی تشریح فرمائی کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ مسلک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، الملل والنحل کے حاشیے کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور اسی طرح یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس کی تفسیر کے اندر در منصور کے اندر روایات ہیں کہ پوچھا گیا کہ حضرت وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے وہ کون ہوں گے، اور جن کے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے روشن چہرے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور جن کے سیاہ چہرے ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے۔ اور اسی طرح کامل ابن اسیر جلد 2 کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ جو انہوں نے کربلا کے اندر دیا، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اہل سنت جو ہے وہ نام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج کل جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہیں، اور
کسی جماعت کا نام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعتی حیثیت سے رکھا ہوا نہیں ہے۔ اہل حدیث کسی جماعت کا نام اللہ کے پیغمبر نے نہیں رکھا، نہ غرباء اہل حدیث، نہ جمعیت اہل حدیث، نہ ہی جماعت اسلامی، اور نہ ہی تنظیم اسلامی۔ یہ جتنی جماعتیں بنی ہیں ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا نام پسند نہیں آیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کا عملی نمونہ دیا ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے، جس کے اوپر دوام جو ہے وہ ثابت ہو۔ اور والجماعت سے مراد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ ہر زمانے کا اجماع جو ہے وہ اس کے اندر اس سے مراد ہے۔ تو جو باطل فرقے ہیں جن کے بارے میں آپ حضرات پریشان ہیں، مثلا مولانا ابوالعالی مودودی، ان کا تعلق جو ہے وہ نہ سنت کے ساتھ ہے نہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اہل سنت والجماعت سے یہ کٹا ہوا فرقہ ہے، اس کے اوپر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور یہی حال آج کل کی نئی نئی جماعتیں ہیں، خواہ وہ فرت نسیم ہاشمی بنائے یا ڈاکٹر اسرار احمد بنائے، اور یا اس جیسے اور لوگ جو ہیں وہ اسلام کے نام کے اوپر بنائیں، وہ ساری کی ساری اہل سنت والجماعت سے کٹنے والی ہے۔ اہل سنت کا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ سنت کہتے ہیں قرآن پاک کا جو نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، آپ کی زندگی کا نمونہ، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہ جو باطل فرقے ہیں، مثلا مودودی صاحب ہیں، اول تو یہ لوگ علم پڑھے ہوئے نہیں، اگرچہ تفسیر لکھ دی ہے تفہیم القرآن، لیکن تفسیر کے لکھنے کے لیے جو شرائط تھی وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ 15 علوم تقریباً مفسر کے اندر ہونے چاہیے، مودودی صاحب کے اندر وہ علوم نہیں تھے کہ علم لغت کا ماہر ہو، صرف کا ماہر ہو، نحو کا ماہر ہو، علم اشتقاق کا ماہر ہو، علم معانی، علم بدیع کا جو ہے وہ ماہر ہو، اسی طرح فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، اور اسی طرح جتنی قراتیں ہیں ان کا بھی ماہر ہو، اور جتنے اجماعی مسائل ہیں ان سے بھی واقفیت ضروری ہے تاکہ اپنی تفسیر کے اندر کہیں اجماع کی مخالفت نہ کرے۔ تو یہ بہت سے علوم ایسے ہیں کہ ان کے اوپر مہارت ہونا ضروری ہے، لیکن مودودی صاحب جو ہیں ان علوم سے ناواقف تھے۔ اصل کے اندر یہ پہلے جمعیت علماء ہند کے دفتر کے اندر منشی کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ان کے کچھ مضامین چوری کر کے اپنے نام سے شائع کرنے شروع کر دیے۔ مولانا ابوالکلام کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت بلاغت عطا فرمائی تھی، تو ان کے مضمون جو ہیں وہ پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ کچھ مضمون نویسی کا طریقہ اس کو آ گیا۔ تو اس مضمون نویسی کے زور کے اوپر آپ مولانا بن گئے، حقیقت کے اندر انہوں نے علم کچھ نہیں پڑھا تھا۔ بارہا ہمارے حضرات خصوصاً حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ چیلنج دیا کرتے تھے اپنی تقریروں کے اندر کہ مودودی صاحب کو میں تفسیر بیضاوی کی 3 سطریں دیتا ہوں،
صحیح عبارت اگر پڑھ دے تو میں اس کو مولوی مان جاؤں گا کہ یہ مولوی ہے، اور اگر جو ہے یہ ایسی نہیں پڑھ سکتا اور قطعاً نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کو مولوی کہنا جو ہے یہ مولویت کی توہین ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چیلنج جو ہے وہ ساری زندگی اس نے قبول نہیں کیا کہ 3 سطریں مولانا کو سنا کے جو ہے وہ اپنے اوپر سے یہ جہالت کا الزام دور کر دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علم کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف مضمون نویسی جو ہے وہ اس کے اندر کچھ مہارت حاصل ہو گئی تھی، اس بنا پر جو ہے وہ علامہ صاحب اور مولوی صاحب بن گئے، اور پھر اس اپنی مولویت کے گمانڈ کے اوپر، ویسے یہ ایک بات ذہن کے اندر رکھنے کی ہے کہ مسلمان جتنے ہیں، کفار کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہ رہے، اور اسلام سے تعلق کاٹنے کے لیے وہ مولوی کو بدنام کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کا رابطہ جو ہے وہ مولوی سے کٹ جائے۔ اگر مرزائیت ہوگی تو وہ بھی جو ہے وہ سب سے پہلے یہی زہر عوام کے اندر پھیلائے گی کہ مولوی بڑا متعصب ہے۔ اسی طرح پرویزی ہوگا یا دہریہ ہوگا تو وہ بھی پہلے مسلمان عوام کو علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ علماء جو ہیں وہ ان کا ہاتھ تھامنے والے ہیں۔ اگر علماء سے متنفر ہو گیا تو پھر اس کا کوئی ہاتھ تھامنے والا اور رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا، شیطان اس کو جس طرف لے جانا چاہے اس طرف شیطان کے ساتھ وہ چلا جائے گا۔ اسی طرح مودودی حضرات، تو یہ باطل قوتیں جو ہیں انہوں نے یہی سوچا کہ مولوی سے جب مسلمان کٹ جائے گا تو پھر جو ہے وہ اس کی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا، تو اسلام سے وہ دور ہو جائے گا۔ اسلام کی وجہ سے جو عزت ملی ہے وہ مسلمان کی عزت خاک کے اندر مل جائے گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے کہ اعزنا اللہ تعالی بالاسلام، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ عزت دی ہے۔ لیکن مولوی سے وہ متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کھل کر یہ مسلمان کو نہیں کہنے کی جرأت کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، کیونکہ اسلام کو مسلمان اپنی ضرورت سمجھتا ہے، تو پھر مولوی کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ جعلی قسم کے لوگ کھڑے کر دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اصل مولوی کو چھوڑ کر جعلی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں، جو خود جو ہے نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان کا مصداق ہوگا، کہ خود بھی اس کے پاس علم نہیں ہوگا، تو جب خود علم نہیں ہے تو دوسرے کی رہنمائی نہیں کر سکے گا، نتیجہ یہی ہوگا کہ عوام جو ہے وہ اسلام سے آہستہ آہستہ کٹ جائیں گے۔ یہی طریقہ کار جو ہے ان کفار نے اختیار کیا کہ نبی کے ساتھ مسلمان کی محبت زیادہ ہے تو جعلی نبی بھی بنائے، اسی طرح جعلی محدث جو ہیں وہ بنائے، جعلی پیر کھڑے کیے، اور اسی طرح جعلی مولانا کھڑے کر دیے، جن کے اندر مولانا ابوالعلا صاحب مودودی بھی ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو مولانا سمجھ کر ان سے مسائل پوچھیں جاہلوں سے، اور علماء سے مسائل نہ پوچھیں، تاکہ صحیح ان کی رہنمائی نہ ہو۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ اسلام سے جو ہے وہ کٹ جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مولانا مودودی صاحب بھی جو ہیں وہ ایسی ہی سازش کے تحت ان کو مولانا بنایا گیا، ویسے انہوں نے اپنے زور قلم سے
آج تک جو ہے وہ یہ اسلام کے نام پہ انقلاب لانے کے نعرے لگائے ہیں. جب سے انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے سے جماعت اسلامی بنائی، لیکن غور کیا جائے تو اس جماعت اسلامی کے پاس خود اسلام نہیں. تو جس کے پاس خود اسلام نہ ہو، باقی ساری چیزیں ہوں، تو اسلام کے نام کے اوپر ہے کہ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے، تو آخر قوت نافذہ کے لیے پورے کا پورا قانون بھی ہونا چاہیے. مولانا مودودی صاحب بھی قانون کے ماہر نہیں تھے، اور اسی طرح جو عملہ ان کو ملا ہے ان کی جماعت کے اندر وہ بھی ماہر نہیں تھا. ابتدا کے اندر اس اسلامی انقلاب کے نام کے اوپر کے ایک خطے کے اندر اسلام نافذ کرنا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس اچھے نعرے کی وجہ سے مودودی صاحب کے ساتھ مل گئے، جس میں مولانا ابوالحسن علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا محمد منظور صاحب نعمانی بھی تھے. لیکن بالآخر سب نے یہ دیکھا کہ یہاں صرف نعرہ ہی نعرہ ہے خالی اور کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. بلکہ مولانا علی میاں صاحب نے جو ہے وہ مضمون بھی لکھا کہ میں نے جو ہے وہ ان کی رفاقت کیوں چھوڑی، کیونکہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ شرعی پردہ نہیں تھا، اور اسی طرح جس اسلام کو یہ نافذ کرنے کا اعلان کرتے تھے وہ ان کے خاندان کے اندر بھی نہیں تھا. ویسے آج تک ہمارے ایک بزرگ مولانا عبد الرحیم صاحب نعمانی وہ بھی اس کی جماعت کے اندر رہے ہیں. ایک دفعہ فرمایا کہ ہمیں اتنا جذبہ تھا کہ ہم حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دینے کے لیے جماعت اسلامی کی چلے گئے اور ان کو بھی دعوت دی، لیکن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے مطابق جو ہیں وہ خاموش رہے. دوسرے وقت کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے میری کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بھئی جو اکابر علماء کا اختلاف ہے مودودی صاحب سے، اکابر کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. بس کچھ ایسی توجہ کی کہ اس توجہ کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جماعت کو چھوڑ دیا. تو جو کوئی ساتھ لگے تھے وہ بھی جو ہے وہ مودودی صاحب سے جدا ہو گیا. مودودی صاحب نے حضرت مدنی رحمہ اللہ کے خلاف کافی کچھ لکھا، لیکن حضرت مدنی رحمہ اللہ ان کے سلسلہ خاندان کے سلسلے کے اندر آج تک جو ہے وہ دین چلا آ رہا ہے، اور مودودی صاحب کے پاس بھی دین نہیں تھا اور اس کے خاندان کے اندر بھی دین نہیں ہے. وہ سارے کے سارے اسکولوں کالجوں کی طرف گئے ہیں اور دین کی طرف اس کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ویسے یہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کی جانچ کے لیے ایک ہی اصول ہوتا ہے کہ ماہر فن جو ہیں جس کو سند دے دیں تو اس کو جو ہے وہ اس فن کا ماہر سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹروں نے جس کو ڈاکٹری کی سند دی، دنیا کا قانون یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مستند ڈاکٹر کہا جائے گا، اور جس ڈاکٹر پر ڈاکٹروں نے اعتماد نہیں کیا تو اس کو ڈاکٹر کہنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح حکیم وہی معتبر ہوگا، سائنسدان وہی ہوگا جس کو سائنسدان جو ہیں وہ سائنسدان مانے، ریاضی کا ماہر وہی ہوگا جس کو ریاضی دان جو ہیں وہ یہ کہیں کہ یہ ماہر ریاضی ہے. اگر کسی آدمی کو اناری آدمی جو ہیں وہ کسی فن کا ماہر کہہ دیں، چند جلاہے جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک آدمی کو سائنسدان کہیں اور سائنسدان اس کو سائنسدان نہ مانے، تو سارے کے سارے جو ہے فیصلہ یہی کریں گے کہ سائنسدانوں کی بات معتبر ہے اور جو اناری ہیں ان کی بات معتبر نہیں. اسی طرح
دین کے اندر ماہر جو ہے وہ وہی شمار کیا جائے گا جن کو اہل علم علماء جو ہیں وہ سند دے دیں کہ باقی جو ہے یہ ماہر ہے. اور اگرچہ وہ سند اور اعتماد علم لدنی کی بنا پر ہو، باقاعدہ نہ پڑھنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم لدنی عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے علماء کے اوپر اس کا علم جو ہے وہ باری تھا. تو علماء نے ان کے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھا، ان کے علم کی قدر کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ عالم وہی ہوگا جس کو علماء جو ہیں وہ عالم کا خطاب دیں ہر فن کے اندر. تو حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے لطیفہ لکھا ہے کہ بادشاہ کا نائی وہ کہیں باہر تھا تو اچانک بادشاہ نے شیشہ دیکھا تو شیشے کے اندر نظر آیا کہ حجامت بنانے والی ہے. تو بڑا غصہ آیا کہ حجام جو ہے وہ کہاں گیا ہے، اس کو فکر نہیں ہے میری حجامت بنائے اور بال ٹھیک کرے. تو کسی کو پتا چلا، اس نے جو ہے وہ نائی کو جا کے بتا دیا کہ بادشاہ سلامت بڑے غصے کے اندر ہیں کہ اس نے فکر نہیں کی، وقت کے اوپر آ کے جو ہے وہ میرے بال درست نہیں کیے. اب اس کو بڑی فکر ہوئی، جلدی سے بھاگا آیا. دوپہر کا وقت تھا تو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ آرام کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے جہاں آرام کر رہے ہیں وہاں جانے دیں، اور وہاں جا کے اندر ایسے طریقے سے بال درست کر دیے کہ بادشاہ کی آنکھ ہی نہیں کھلی، اس کو پتہ نہیں چلا اور باہر آ گیا. اب بادشاہ نیند سے جب اٹھا تو کہا کہ بھئی پتہ کرو نائی کہاں ہے، بلا کے لاؤ اس کو. تو جلدی سے وہ آ گیا، قریب ہی تھا. تو غصے میں بادشاہ نے کہا کہ تجھے خیال نہیں ہے کہ وقت کے اوپر جو ہے وہ بال میرے درست کرنے. تو جب اس نے غصے میں یہ کہا تو نائی نے جو ہے وہ شیشہ اس کے سامنے کر دیا کہ بادشاہ سلامت آپ دیکھیں بال جو ہیں وہ صحیح کیے ہوئے ہیں. اب بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ کیسے کیا؟ اس نے پھر بتایا کہ آپ کے سونے کی حالت کے اندر ہی میں نے جو ہے یہ بال درست کر دیے اور حجامت بنا دیا. بادشاہ نے خوشی کے اندر اس کو انعام بھی دیا اور یہ کہا کہ آج کے بعد جو ہیں آپ کو میں لقب دیتا ہوں کہ آپ تمام حجام جو ہیں ان کے استاد ہیں، استاد حجام کا جو ہے وہ لقب دیتا ہوں. اب بادشاہ کی طرف سے کوئی لقب ملے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لوگوں میں شہرت ہو گئی. تو اس حجام کے گھر کے اندر عورتوں نے جا کے بھی جو ہے وہ مبارک دینی شروع کی. مبارک ہو تجھے کہ تیرے خامد کو جو ہے وہ بادشاہ نے تمام حجامت بنانے والوں کا استاد کا لقب جو ہے وہ دے دیا، اور یہ بہت بڑا فخر ہے. تو اس حجام کی گھر والی نے یہ کہا کہ بادشاہ اس فن کا ماہر تو نہیں ہے حجامت بنانے کا. اس نے کہا میں تو تب مانوں کہ یہ سارے کے سارے حجام جو ہیں وہ اس کو استاد مان لیں تو پھر واقعی استاد ہوگا. بادشاہ اس فن کا نہیں ہے، اس کے اس لقب دینے سے یہ تمام حجام جو ہیں وہ ان کا استاد نہیں بنے گا. تو بات اس نے پتے کی کہی کہ واقعی فن والے جو ہیں اگر کسی کو ماہر مانے تو وہ فن والے شمار ہوتے ہیں. لیکن آج کل یہ مودودی صاحب، پرویز، اسی طرح غامدی اور یہ بابر چودھری اور اسی طرح فرت نسیم ہاشمی جو اہل علم لوگ ہیں، انہوں نے ان کو ماہر نہیں سمجھا بلکہ ان کو فتنہ سمجھا ہے. اور جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کی علمیت کے قائل ہیں،
تو ان جاہلوں کا فیصلہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، جس طرح دوسرے تمام فنوں کے اندر فن کے ماہرین کا فیصلہ معتبر ہوتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو عالم ماننے کے لیے مودودی صاحب کو تیار نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کو مولانا کہنا یا عالم کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جاہلوں کے فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مودودی صاحب نے نماز کے اوپر، روزے کے اوپر، حج اور زکوٰۃ کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ شائع کر دیے، اور ان کے اندر جو ہے وہ کچھ نماز کے مسائل لکھ کر وہ سکولوں کالجوں کے طلباء اور اساتذہ کے اندر تقسیم کرنے شروع کیے۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ ان چھوٹے چھوٹے پمفلٹوں سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ مودودی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، حالانکہ علم کا فیصلہ کرنے کا حق علماء کو ہے، عوام کو نہیں ہے۔ جو اس فن کے نہیں ہے ان کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان عوام نے جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ باقی علماء کی کتابیں پڑھی نہیں تھی، اس کی کتاب پڑھی۔ ایک دفعہ یہ اتحاد کی تحریک کے اندر بڑے بھائی صاحب مولانا محمد امین صاحب سب رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو کے ساہیوال جیل میں پہنچے، تو ان لوگوں نے جیل کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ لٹریچر لے کے بھائی صاحب کے پاس آئے کہ دیکھو جی یہ نماز کے اوپر جو ہے وہ مودودی صاحب نے کتاب لکھی ہے، آپ کو مودودی صاحب کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ یہ زکوٰۃ کے مسائل لکھے ہیں اور یہ روزے کے اوپر یہ چھوٹا سا پمفلٹ لکھا ہے، ان میں کیا چیز بری ہے کہ آپ مودودی صاحب کے خلاف ہیں؟ اور مودودی صاحب کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ہم نے یہ لٹریچر پڑھا ہے، اس کے اندر بڑے عمدہ مسائل ہیں، ہم نے پہلے وہ مسائل نہیں پڑھے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مودودی صاحب کے علم کا سکہ جو ہے عوام کے اندر بیٹھ گیا ہے، اور علماء جو ہیں وہ حسد کرنے لگ گئے ہیں مودودی صاحب کے ساتھ، تو حسد کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ علم کا کام جو ہے وہ تو علماء، یہ مودودی صاحب جو ہیں وہ علماء سے زائد کر رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لٹریچر یہاں رکھ دو، تو کل کو جو ہے وہ بات ہوگی۔ اور وہی جامعہ ارشیدیہ ساہیوال میں کسی کو پیغام بھیج دیا کہ شامی کی پہلی جلد جو ہے وہ بھیج دیں جس کے اندر ہے کتاب الصلاۃ، تو وہ اگلے دن شامی کی جلد آ گئی، تو بہت بڑی کتاب تھی۔ اب وہی لوگ جو ہیں وہ عصر کے بعد آئے کہ آپ نے کل کہا تھا کہ میں کل کو مسئلہ سمجھاؤں گا، تو آپ یہ بات سمجھائیں کہ آخر مودودی صاحب کے ساتھ علماء کو کیا اختلاف ہے کہ علماء مودودی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، یہ مسائل جو لکھے ہیں کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ تو بھائی صاحب نے وہ جو کتاب شامی منگوائی تھی وہ نکال کے ان کے سامنے رکھ دی اور بتایا کہ دیکھو یہاں ذرا پڑھو کہ یہ کتنے باریک مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً 600 صفحات کی کتاب جو ہے وہ اس کے اندر نماز کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ مودودی صاحب کی کتاب جو ہے وہ اس کے تقریباً 60 یا 65 ورق ہیں۔ اب اتنی بڑی کتاب سے مودودی صاحب نے یہ چھوٹی سی کتاب نکال کے اگر لکھ دیا تو آپ حضرات مودودی صاحب کے اس لیے معتقد ہو گئے ہیں کہ آپ نے یہ بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ دیکھی نہیں،
اور علماء جو ہیں یہ بڑی بڑی کتابیں دیکھتے ہیں تو ان کے اعتبار سے یہ مودودی صاحب کی کتاب بالکل جو ہے وہ اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے علماء جو ہیں مودودی صاحب کے علم کے قائل نہیں. آپ نے چونکہ صرف یہ کتاب ہی اتنی دیکھی ہے اس وجہ سے آپ اس بات کے قائل ہو گئے کہ مودودی صاحب بہت بڑے عالم ہیں. تو اس انداز سے جب سمجھایا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ واقعی بار بار پوچھنے لگے کہ واقعی یہ صرف مسائل کے اس میں نماز کے مسائل ہیں اور کوئی مسائل نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اتنی بڑی کتاب مسائل کے اوپر لکھی ہوئی. تو اب ان کے بات سمجھ میں آئی کہ علماء جو مودودی صاحب سے اختلاف کرتے ہیں کوئی حسد نہیں ہے ان کو، بلکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ اس فن کے ماہر ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی اور لکھی ہیں، اور جس کو ہم جو ہے وہ کتاب بڑی سمجھتے تھے اب معلوم ہوا کہ وہ تو اس کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس طرح ان کا ذہن جو ہے وہ صاف ہوا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مودودی صاحب ان کی علمی حیثیت کچھ نہیں ہے. کسی مدرسے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ علم نہیں پڑھا، کہیں سے ان کو سند نہیں ملی، اور ابتدائی علوم جن کی ہر عالم کو ضرورت ہے یہ ابتدائی علوم کے اوپر بھی ان کا عبور نہیں تھا. تو اس لیے جس طرح ہر فن والے اپنے فن کی حفاظت کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے اندر اگر کوئی اناڑی آدمی ڈاکٹر بن کے داخل ہو جائے تو وہ شور مچائیں گے کہ دیکھو یہ جعلی ہے، اور اپنے فن کی حفاظت کریں گے. اس کو نہ تو تعصب کہا جاتا ہے اور نہ ہی حسد کہا جاتا ہے کہ کوئی اب وہ جو جعلی ہے وہ یہ شور مچانا شروع کر دے کہ دیکھو یہ سارے کے سارے ڈاکٹر مجھ سے حسد کر رہے ہیں، حسد کی وجہ سے جو ہیں وہ میری مخالفت کر رہی ہیں. یہ بات غلط ہوگی، اس لیے کہ اس کے پاس ڈاکٹری کی سند ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی مخالفت کرنا بالکل صحیح ہے اور اپنے فن کی حفاظت کرنا ہے. تو جو علماء مودودی صاحب کی مخالفت انہوں نے کی اور آج بھی اس مسلک کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو کوئی مودودی صاحب کے ساتھ حسد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے فن کی حفاظت فرض سمجھتے ہیں، جس طرح ہر آدمی اپنے فن کی حفاظت فرض سمجھتا ہے اور اس کے اندر جعل سازی کو برداشت نہیں کرتا. تو علماء کا اختلاف جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے. وہ یوسف سلیم پروفیسر یوسف سلیم صاحب، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کچھ حضرت مدنی کے جو ہے وہ خلاف ہو گیا اور مودودی صاحب کی جو ہے وہ موت تھے. کچھ اقبال کا جو اختلاف چلا اس سے بھی وہ متاثر تھے، لیکن حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ان کا کچھ تعلق تھا. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے جانے لگے تو یہاں کراچی جو ہے وہ ان کے پاس کچھ ٹھہرے اور ارادہ تنائے، پتہ چلا کہ حضرت مدنی کے جو ہے وہ خلاف ہیں اور مودودی صاحب کے وہ حق کے اندر ہیں. تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اس وقت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ ایسے بزرگ ہیں اور ایسے صاحب بصیرت آدمی ہیں کہ اگر ان کے سامنے ہندو کی شکل میں نہیں بلکہ ہندو کو جو ہے وہ بالکل مسلمانوں والی شکل و صورت کے اندر پیش کیا جائے، شکل و صورت بھی مسلمان والی بنائے، لباس بھی مسلمان والا ہو، اور ایک مسلمان جو ہے وہ اس کو ہندو کے لباس اور شکل و صورت کے اندر حضرت کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ایسے صاحب بصیرت ہیں. بلکہ یہ فرمایا کہ ان کو پیش نہ کیا جائے.
ان کی فوٹو جو ہے وہ اتار کے حضرت کے سامنے رکھ دی جائے تو حضرت بتا دیں گے کہ یہ ہندو ہے اور یہ مسلمان ہے۔ یعنی ظاہری طور پہ ہندو نے جو ہے مسلمانوں والا لبادہ اوڑھ کے اور مسلمان نے ہندوؤں والا لبادہ اوڑھ کے فوٹو کھنچوائی، خود بھی حاضر نہیں ہوئے، تو حضرت رائے پوری جو ہے وہ یہ بات دیکھ کر جو ہے وہ بتا دیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ مسلمان کی شکل کے اندر ہندو ہے اور یہ ہندو کی شکل کے اندر مسلمان ہے۔ تو ایسے ان کی گہری نظر ہے، ایسے اہل بصیرت ہیں کہ وہ اس کے اندر ہے فوراً فرق کریں گے۔ تو فرمایا کہ اتنی بصیرت والے لوگ جو ہیں وہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور مودودی کو باطل کے اوپر سمجھتے ہیں۔ تو اس انداز سے جب ان کو سمجھایا تو پروفیسر شریم صاحب جو ہے وہ ان کی اصلاح ہو گئی۔ تو بہرحال یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہیں انہوں نے بھی مودودی صاحب کے خلاف لکھا۔ باقی مودودی صاحب یہ نہیں کہ صرف جاہل تھے، بلکہ جاہل ہو کر انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے اسلامی شاعر جو ہیں وہ تباہ و برباد ہونے لگے۔ تو اب اسلام کی حفاظت کرنا یہ علماء کا فرض ہے۔ مودودی صاحب نے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے اوپر بھی جو ہے وہ چھری چلانے کی کوشش کی کہ انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں، حالانکہ پوری امت کا یہ اتفاق ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اطاعت کی جائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کئی جگہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کا انتخاب خود کرتے ہیں۔ جس ذات کا انتخاب خدا تعالی کرے تو اس سے جو ہے وہ گناہ کا احتمال جو ہے وہ کبھی نہیں باقی رہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور گناہ کرے۔ اس وجہ سے پوری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ لیکن مودودی صاحب نے تفہیمات جلد دوم کے اندر یہ لکھ دیا کہ عصمت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی ذاتی خاصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی خاص حکمت کے تحت نبی سے عصمت کا پردہ ہٹا کے ان سے کوئی ایک دو گناہ جو ہے وہ کرا دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو خدا نہ ماننا شروع کر دیں۔ اب یہ ایک بہت خطرناک بات لکھی جو امت کے اجماع کے خلاف ہے کہ ساری امت یہ سمجھتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے بعض اوقات خطائے اجتہادی تو ہو سکتی ہے جو عصمت کے منافی ہے، کیونکہ منافی نہیں ہے، کیونکہ خطائے اجتہادی کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ کا معنی ہوتا ہے حکم عدولی نافرمانی کہ جان بوجھ کر ارادہ۔ تو میں پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ مودودی صاحب نے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا جو ہے وہ انکار کر دیا۔ یہ بات کہ کوئی ان کو خدا نہ سمجھ لے اس لیے جو ہے وہ گناہ کرانے کی ضرورت ہے، یہ بھی عجیب بات انہوں نے لکھی۔ ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ سے ممتاز کرنے کے لیے رسولوں کے اندر پائی جاتی ہیں،
کہ رسول کھاتے پیتے ہیں، خدا کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، رسول مخلوق ہے، خدا خالق ہے. اسی طرح رسول جو ہے وہ اس کا باپ ہے، ماں ہے، نسب ہے، اولاد ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے جو ہیں وہ پاک ہیں. انسانیت کے لوازمات جو ہیں وہ ہر رسول کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے اندر جو ہیں وہ لوازمات نہیں پائے جاتے. تو یہ ہزاروں فرق ہیں. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دو گناہ کرا کے جو ہے وہ پردہ عصمت اٹھا کے جو ہے وہ فرق کرنا مقصود ہے. اور یہ بات مودودی صاحب نے ایسی کہی ہے کہ نبی کی زندگی جو ہے وہ اسوہ ہوتی ہے، نمونہ ہوتی ہے، پوری زندگی کے اوپر پانی پھیر دیا. اس لیے کہ جب مودودی صاحب نے یہ احتمال پیدا کر دیا کہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ پردہ عصمت اٹھا کے نبی سے کوئی گناہ کرا دیا جاتا ہے. اب جب پردہ عصمت اٹھ گیا، یہ احتمال پیدا ہو گیا، اب وقت متعین نہیں ہے، امتیوں کو پتہ نہیں کہ کس وقت جو ہے وہ پردہ عصمت جو ہے وہ اٹھانا ہے. تو نبی کے ہر قول اور ہر فعل کے اندر یہ احتمال ہوگا کہ شاید یہ عصمت کا پردہ اٹھنے کی حالت میں انہوں نے یہ قول یا فعل کیا ہو. تو کوئی قول یا فعل جو ہے وہ نبی کا قابل اتباع نہیں رہے گا اور پوری کی پوری زندگی کے اوپر پانی پھر جائے گا. تو جو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ تھی، اس کا نمونہ ہونا جو ہے وہ باطل ہو گیا. تو یہ بہت خطرناک جملہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کے اندر وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ایسے کچھ الفاظ آئے ہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ سوری طور پہ جو ہے وہ معصیت ہے یا خطا اجتہادی کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیلے سے ہے کہ بعض نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہے وہ مقربین کے لیے جو ہے وہ ان کو برا سمجھا جاتا ہے. جتنا تعلق ہو زیادہ اتنے مقربہ را بیش بود حیرانی. فارسی کا مقولہ ہے کہ جتنا قریبی ہو اس کو حیرانی زیادہ ہوتی ہے. اور میں مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دشمن نے اینٹ مار کے اس کا سر پھاڑ دیا. اب وہ پٹی کر کے اس نے کرا لی، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، رات کو جو ہے وہ سو گیا، نیند آ گئی اس کو. لیکن وہ بیٹا جس کو ساری زندگی جو ہے وہ بڑی مشقت اٹھا کے جو ہے وہ پالا تھا، وہ بیٹا غصے کے اندر اگر پھول بھی مار دے تو اس سے ظاہری کوئی زخم نہیں ہوگا، لیکن ساری رات باپ کو نیند نہیں آئے گی کہ اس نے بیٹا ہو کر ایسا کیوں کیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ پھول مارنا جس سے کوئی زخم نہیں ہے، غصے کے اندر بیٹے کے تعلق کی وجہ سے وہ پھول جو ہے وہ بھی ساری رات جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہوگا. دل اتنا پریشان ہوگا کہ دشمن کی اینٹ سے دل کو اتنی پریشانی نہیں ہوئی تھی. اور یا یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی کچھ غریب ہے اور اس کا بیٹا وہ ہزاروں روپیہ روزانہ کماتا ہے. کوئی 60,000 جو ہے وہ اس کی آمدنی ہے. یہ غربت کی وجہ سے باپ کا گزارا نہیں ہوتا. بیٹا جو ہے وہ باپ کا خیال ہی نہیں کرتا، نہ ماں کا خیال کرتا ہے. اس بیچارے غریب شخص کو کوئی آدمی عید کے دن تعاون کے طور پر 10 روپے دے دے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرے گا.
کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے جزا دیں، اللہ تیرے مال کے اندر برکت عطا فرمائیں، لیکن وہی بیٹا جو سارا سال اس نے باپ کو پوچھا نہیں، ماں کو پوچھا نہیں، وہ اگر عید کے دن آ کے 100 روپیہ بھی دے تو باپ غصے کے اندر پھینکے گا کہ اٹھا کے لے جائے اس کو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے میں جو ہے وہ 10 روپے دیے اور 10 روپے دینے کے اوپر اس کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعائیں جو ہے وہ مانگ رہا ہے، لیکن اس نے اس سے 10 گنا زائد دیا، 100 روپیہ دیا، لیکن اس کے تعلق کے یہ مناسب نہیں تھا، اور پھر اس کی آمدنی ہزاروں کی ہے، تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس نے جو 100 روپیہ دیا ہے یہ بھی اس کا گویا کہ سیئہ ہوگا۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ حسنات الابراری سیئات المقربین، کہ مقربین کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی جو خوبی ہوتی ہے مقربین کی جو ہے وہ برائی شمار ہوتی ہے، اس تعلق کی بنا پر، خاص تعلق کی وجہ سے جو ہے وہ حسنہ جو ہے وہ بھی سیئہ بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا بہت قریبی تعلق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہاں اگر خطائے اجتہادی ہو جائے تو اس خطائے اجتہادی کو بھی زیادہ محسوس کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے سخت لفظ بولا جاتا ہے، لیکن واقعے کے اندر جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعے کے اندر خطائے اجتہادی کے اوپر غیر نبی سے ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، نبی کو بھی اجر ملتا ہے، لیکن یہ جو ڈانٹ ڈپٹ یا سخت الفاظ ہوتے ہیں یہ ان کے جو ہے وہ قرب اور تعلق کی بنا پر جو ہے وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس کو صورتاً جو ہے وہ معصیت کہا جاتا ہے، حقیقتاً معصیت نہیں، یہ گناہ شوری ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھنی چاہیے کہ ایک آدمی مسجد سے نکلا اور نظر کمزور ہے، کسی دوسرے ساتھی کا جوتا پہن کے جو ہے وہ چلے گیا بھول کر، سمجھا یہ کہ میرا جوتا، اب تھوڑی دور چلا گیا اور پیچھے سے جو ہے وہ شور مچ گیا کہ میری جوتی کسی نے اٹھا لیا، جوتی کے مالک نے یہ شور مچایا۔ اب وہ کہتا ہے کہ کوئی چور جوتا لے گیا، یہ آواز سن کر وہ دور جا چکا تھا، اس نے پاؤں کی طرف دیکھا تو اب پہچانا کہ یہ میرا جوتا نہیں، تو آواز دے کے اس کو تسلی دیتا ہے کہ آپ کا چور جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو چور کہہ رہا ہے صورت کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، واقعے کے اعتبار سے یہ چور نہیں ہے، تو یہ سوری خطا کی یہی مثال دی جاتی ہے کہ حقیقت کے اندر اس نے چوری نہیں کی، نہ اس کا ارادہ تھا، لیکن صورت ایسی ہوگی تو صورت کے اعتبار سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا چور حاضر ہو گیا ہوں، یہ آپ کی جوتی لے لیں، تو یہ حقیقی چوری نہیں ہے، صورت کے اعتبار سے چوری ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام سے جو ایسے واقعات ہوتے ہیں صرف صورت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان کو گناہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی عصمت جو ہے وہ اجماعی مسئلہ تھا، مودودی صاحب نے جو ہے وہ اس عصمت انبیاء کا انکار کر دیا۔ تفہیم القرآن کے اندر یونس علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ان سے جو ہے وہ بڑی بڑی کوتاہیاں ہو گئی، یہ بھی نبی کی عظمت کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، تو مودودی صاحب تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ جاہلیت کے جذبے سے مغلوب ہو کر جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے حق میں دعا کر دی۔ نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ جاہلیت کے جذبے سے وہ مغلوب ہو گیا تو یہ نبی کی توہین ہے۔ تو مودودی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ اور اسی طرح واشا آدم ربہ فروا اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ پہلا انسان جو ہے وہ درخت کا پھل کھانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو عزت کی بلندی دی تھی کار مذلت کے اندر گر جائے،
اب کار مذلت کے اندر گر جانا آدم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر مودودی صاحب کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ مودودی صاحب جو ہے ایسے الفاظ لکھنے کے بعد عزت والی بلندی سے کار مذلت کے اندر گر گئے تو مودودی حضرات اس کو محسوس کریں گے کہ مودودی صاحب کی توہین ہے۔ اگر ایسے الفاظ مودودی صاحب کی توہین ہے تو یقیناً انبیاء علیہ السلام کی بھی توہین ہے۔ تو مودودی صاحب نے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی بہت زیادہ توہین کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ فرمایا کہ یہ خزانے میرے سپرد کر دو تو ان کے لیے ڈکٹیٹر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور جو ان کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو ایسی باتیں لکھتا ہے اور اپنے بارے کے اندر ایشیا اخبار کے اندر جو ہے وہ ان کا مضمون شائع ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان اور قلم کو جو ہے وہ غلطی سے محفوظ فرمایا ہے۔ اب مودودی صاحب تو محفوظ ہوں، ان کی زبان بھی محفوظ ہو اور قلم بھی محفوظ ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ایسے ہی مودودی صاحب کے مضامین سے علماء کرام نے جو ہے وہ مودودی صاحب کی مخالفت کی۔ کوئی علماء کرام کا ذاتی جو ہے وہ ان کے ساتھ حسد والا تعلق نہیں تھا کہ ذاتی طور پہ کوئی حسد ہو یا اور کوئی ذاتی دشمنی ہو۔ اسی طرح مودودی صاحب نے مسائل کے اندر بھی اور قرآن پاک کی تفسیر کے اندر بھی ایسی تفسیریں کی ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہیں۔ یہ سورہ توبہ کا پہلا سجدہ جو ہے اس تفسیر کے اندر سجدے کے مسائل لکھتے ہوئے مودودی صاحب کہتے ہیں کہ فقہا یہی کہتے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ نماز کا ایک جز ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مودودی صاحب نے مسائل کے اندر بھی جمہور امت کے خلاف جو ہے وہ مسائل بیان کیے کہ سجدہ تلاوت کے لیے میرے نزدیک جو ہے نہ طہارت شرط ہے اور نہ ہی نماز کی کوئی اور شرط ہے، استقبال قبلہ وغیرہ، اور یہ ان کی اجتہادی چیزیں ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح 12ویں پارے میں شاہدہ شاہد من اہلہا، یہ مشہور قصہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق کے اندر گواہی دینے والا شیر خوار بچہ تھا، لیکن مودودی صاحب نے جو ہے وہ اس روایت کا اپنی تفسیر میں انکار کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والا بہت بڑا عقل مند جج تھا اور یہ کوئی نادان بچے کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو اس روایت کا جو ہے وہ انکار کیا ہے۔ تو بہرحال علماء کرام جو مودودی صاحب کے خلاف ہیں اسی وجہ سے خلاف ہیں کہ وہ امت کے اجماع سے بھی کٹ گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی کٹ گیا، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں جماعت اسلامی کے دستور کے اندر انہوں نے یہ شک داخل کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معیار نہ مانے اور تنقید سے بالا نہ سمجھے اور غلامی کا پتہ کسی کی غلامی کا پتہ اپنی گردن کے اندر نہ ڈالے۔ اس سے اشارہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ معیار حق نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معیار کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا ایمان جو ہے وہ معیار ہے۔ اور اسی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کی آیت کریمہ کے اندر بھی صحابہ کرام کو معیار کے طور پر ذکر کیا ہے، لیکن مودودی صاحب جو ہے وہ صحابہ کرام کو معیار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور مشاجرات صحابہ یعنی جو صحابہ کرام کے اندر آپس کے اندر کچھ اختلافات ہوئے، ان کے اندر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہی زبان استعمال کی ہے جو شیعہ استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ معصوم نہیں ہیں لیکن وہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی ایسا واقعہ ناگفتہ بھی پیش آ گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کے اعلان کے ساتھ ان کی معافی کا اعلان کر دیا، بلکہ صرف معافی کا اعلان نہیں کیا، یہ بھی بتا دیا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، کہ ان کے دل کو جو ہے وہ تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا تھا۔ تو جن کا امتحان اللہ نے لے لیا اور ان کو پاس کر دیا، مودودی صاحب جو ہیں وہ ان کو فیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کے اندر آخری فیصلہ یہی فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، لیکن مودودی صاحب جو ہے وہ ان سے راضی نہیں ہو رہے۔ تو حضرت خلافت و ملوکیت کتاب لکھی، اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے کہتے ہیں کہ ملوکیت یہ شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے شیخین کے فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کرنے شروع کیے، اور اقربا نوازی جو ہے وہ شروع کی کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ بڑے بڑے مال و غنیمت تقسیم کرنے شروع کیے، اور دوسرے لوگوں کو جو ہے سرکاری عہدوں سے ہٹا کر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو سرکاری عہدے دینے شروع کیے، اور بنو امیہ کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ جن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا وہ لوگ واقعی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے تھے قانون چلانے کی، اور ان کو ضرورت بھی تھی اس کی۔ تو جب وہ صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آدمی اپنے تعلق والے کو رکھے تاکہ اعتماد کے ساتھ وہ کام کرے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا نقشہ ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی جو ہے منبر نبوی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کو برا بھلا کہتے تھے، اور ان کے حکم سے تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ برا بھلا ان کو کہا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے اولاد جو ہے وہ ان اپنے سامنے جو ہے وہ والد کے جو ہے وہ مصالب سنتی تھی اور کچھ کر نہیں سکتی تھی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ اگر مروان کی طرف جو ہے یہ چیز نسبت کی گئی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حکم دینا کسی کو، یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے، تاریخ کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے اندر جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں آئے ہیں، تو
وہاں اس واقعے کو نقل کر کے یہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی. کہتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر خطا کو خطائے اجتہادی کہہ دیا جائے، اور میرے نزدیک جان بوجھ کر جو ہے وہ انہوں نے یہ گڑبڑ کی تھی، اور حکمین کے خلاف بھی جو ہے وہ جو صحابہ ہیں ان کے خلاف اس نے زبان درازی کی ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس نے جو ہے وہ شیعیت کی خدمت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی کتابیں جو ہیں وہ ایران کے اندر فارسی ترجمہ کرا کے شیعہ جو ہیں وہ تقسیم کرواتے ہیں. خمینی نے اس کی کتابوں کے ترجمے کرائے ہیں فارسی کے اندر. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء کرام جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور مسائل کے بارے میں بھی انتہائی تفردات ہیں ان کے. قرآن کہتا ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو ایک وقت ایک آدمی کے نکاح کے اندر رکھنا جو ہے حرام ہے. لیکن مودودی صاحب انہوں نے ایک فرضی جو ہے وہ خط شائع کروایا کہ بہاول پور کے اندر دو بہنیں پیدا ہوئی ہیں، دونوں جڑواں بہنیں ہیں، تو اب ان کے نکاح کا مسئلہ ہے تو کیسے نکاح کیا جائے. تو مودودی صاحب نے کہا کہ ایک ہی شخص کے ساتھ جو ہے وہ دونوں کا نکاح کر دیا جائے، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف تھا. تو ایسے ہی افعال کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بدنام ہوئے، اور علماء کرام نے ان کا پیچھا کیا. اور جو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اسلامی انقلاب لانا ہے، آج تک یہ لوگ جو ہیں وہ اسلامی انقلاب نہیں لا سکے، اور نہ ہی یہ لا سکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں. یہ یاد رہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو جرح کرے گا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مدعی کے گواہوں کے خلاف اگر جرح ہو جائے تو مدعی کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے فرمایا تھا کہ اللہ فی اصحابی، کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا. اور فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے میری وجہ سے بغض رکھتا ہے. تو صحابہ کا بغض جو ہے وہ مودودی حضرات کو جو ہے وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض تک پہنچا رہا ہے. اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کو کچھ لوگ برا کہیں تو یہ کہہ دو کہ لعنت اللہ لا شرکم، کہ تمہاری شرارت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میرے صحابہ کو برا بلا کہا جائے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، علماء کو اپنا علم جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہیے. اور جو آدمی ایسا نہیں کرے گا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. تو ایسے عالم کے اوپر اللہ کی اور فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے. اس کی نہ فرضی عبادت قبول کی جائے گی نہ نفلی عبادت قبول کی جائے گی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مودودی صاحب جو ہیں ان کے خلاف علماء نے جو کام کیا ہے یہ شریعت کی حفاظت کا تقاضا ہی یہی تھا کہ مودودی صاحب ایک نیا دین جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک دفعہ اکاڑے میں ہمارے دیہات میں ایک بچی کی شادی ہوئی اور اس کے والد جو ہے وہ جماعت کے امیر تھے، شیخ پوری کے علاقے کے، مودودی جماعت کے. تو بڑے بھائی صاحب مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ
ان دنوں میں مسجد کے اندر درس دیا کرتے تھے اسپیکر میں، تو وہ لڑکی جو ہے وہ کچھ پڑھی ہوئی تھی، دینی کتابیں گجرات سے پڑھی ہوئی تھی، تو اس نے اپنی ساتھ سے کہا کہ مولانا سے کچھ مسائل پوچھنے ہیں، تو مسائل پوچھنے کی غرض سے آئی، باتوں باتوں کے اندر یہ کہنے لگی کہ آپ مودودی صاحب کے خلاف کیوں ہیں علماء حضرات؟ تو بھائی صاحب نے کہا کہ اس کا جواب میں پھر دوں گا، حیات صحابہ جو ہے وہ کتاب دی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس کا تم مطالعہ کرنا، اور خاص صحابہ کے کرام کے جو فضائل کی روایتیں تھیں ان کو اوپر نشان لگا دیا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے فضائل کے اوپر، فرمایا کہ یہ حصہ جو ہے وہ اچھی طرح غور سے پڑھنا۔ چند دنوں کے بعد کتاب واپس اس نے کی، پوچھا کہ اچھی طرح یہ پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا کہ پڑھ لیا۔ اب خلافت ملوکیت جو ہے وہ مودودی صاحب کی اس کو دے دی اور نشان لگا دیے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اس نے زہر اگلی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور یہ کہا کہ اب یہ حصہ جو ہے وہ پڑھنا، پھر مجھے کتاب واپس کرنا۔ اب اس لڑکی نے جو ہے وہ حصہ پڑھا، کتاب واپس کرنے کے لیے جب آئی تو بھائی صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب حیات صحابہ پڑھی تھی تو صحابہ کی عظمت کچھ دل میں بیٹھی تھی یا نہیں بیٹھی تھی؟ اس نے کہا کہ اس وقت تو بڑی عظمت بیٹھ گئی تھی۔ پوچھا کہ اب یہ جو حصہ پڑھا ہے خلافت ملوکیت کا، اس کے پڑھنے کے بعد وہ عظمت باقی رہی ہے یا نہیں رہی؟ اس نے کہا کہ وہ عظمت باقی نہیں رہی۔ تو بھائی صاحب نے اس کو سمجھایا کہ ہمارا جو ہے وہ مودودی صاحب کے ساتھ یہی اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے صحابہ کی عظمت دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، اور مودودی صاحب جو ہے وہ اس عظمت کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ یہ کام نہ کرتے تو ہم علماء جو ہے وہ اس کی مخالفت نہ کرتے۔ تو بہرحال جس طرح اور بہت سے فتنے ہیں، یہ مودودیت بھی ایک دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کل کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جی رفاع عامہ کے اندر بہت کام کرتے ہیں اور بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہر باطل فرقہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ یہ عیسائی جو ہیں مشن سکولوں، مشن ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی سستی دوائیاں دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ دودھ کے ڈبے اور اسی طرح جو ہے وہ دوائیاں مفت تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے، ایسے اخلاق دکھانے سے اب ان کی عیسائیت جو ہے وہ برحق نہیں ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ مرزائی اگر ہوگا، عام آدمی اس کے ساتھ ملاقات کرے گا تو وہ بھی بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا، لیکن اگر ان عیسائیوں اور مرزائیوں کے مقابلے میں کوئی عالم آ جائے، پتہ چل جائے کہ اس نے تردید کرنی ہے، تو وہ سارے کے سارے اخلاق ان کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انتہائی توہین کے اوپر جو ہے وہ اتر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔